بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈیناسور رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی۔ اس نسبت سے ڈیناسور اس دھرتی سے ختم ہوتے گئے، آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیز آئے اور اس سے نکلے، جو کچھ آسمانوں سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ احمد بن جنبل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا، سوموار دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم کو پیدا کیا، بروز بدھ نور اور جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا۔ جمعۃ المبارک کے دن عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جنوں کو پیدا کر دیا گیا تھا، فرشتوں کی رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کی سورۃ شعراء اور آیت نمبر 5 میں ہے، قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کر دیا تھا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔
امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جنات کے رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں ہوا کو زمین پر اتارا۔ اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی تھی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔